اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من باقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامی سے اور اسارت سے، عذاب والی زندگی سے نجات دی اور انہیں آزاد زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور نظام الہی قائم کرنے کے لیے ایک دیگر سرزمین پر منتقل کرنے کی تدبیر کی۔ اس تدبیر میں ایک اہم مرحلہ مصر سے فلسطین کے درمیان جو سفر تھا یہ طے کیا۔ یہ ہجرت کا دورانیہ اور منتقل ہونے کا دورانیہ صرف ایک نقل مکانی نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب تھا دراصل، کہ ایک سرزمین پر رہتے تھے یہ وہاں پر، لیکن وہ زندگی ان کی اچھی زندگی نہیں تھی، انسانی زندگی نہیں تھی، آزاد زندگی نہیں تھی، غلامانہ تھی، اور اس کے اندر ان پر ظلم و ستم تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زندگی میں اللہ کی بندگی ان کے لیے میسر نہیں تھی، یعنی اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزارنا ان کے لیے میسر نہیں تھا، اور اس کے بجائے وہ فرعون کی بندگی کرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، اس کے احکامات مانتے تھے اور اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور یہی عبدیت ہے، یہی اطاعت ہے۔ طاغوت کی اطاعت کرتے تھے، طاغوت کی اطاعت سے نکال کر انہیں اللہ کی اطاعت ہمیشہ کے لیے، تمام نسلوں کے لیے اختیار کرنے کے لیے انہیں وہاں سے منتقل کیا گیا۔ اور یہ مرحلہ جو مصر سے نکال کر سرزمین موعود تک پہنچانے کا تھا، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر انہیں جغرافیائی طور پر مصر سے فلسطین پہنچانے کی ان کی قیادت کی، رہنمائی کی، اسی طرح ان کو اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ان کی تربیت بھی شروع کی۔ چونکہ اب مصر میں یہ کام ہو رہا تھا لیکن آزادی کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ مصر میں فرعون نے خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ماحول اس طرح بنا دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو مکمل طور پر تربیت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ کام یا اس کا بڑا حصہ اس مرحلے کا اسی سفر کے دوران حضرت موسیٰ نے
انجام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اس دوران دو اہم ضرورتیں تھیں بنی اسرائیل کے لیے۔ ایک تو ان کی مادی ضروریات تھیں، جو وسائل زندگی کی ان کو ضرورت تھی۔ ضروریات زندگی ان کے لیے اہم موضوع تھا، اور ہر چند سہولیات بھی انہیں دی گئی تھیں، لیکن بنیادی ضرورت انسان کی وسائل زندگی ہیں، مادی وسائل زندگی، کہ کھانا ان کے لیے میسر ہو، پینے کے لیے ان کے لیے انتظام ہو، رہنے کے لیے رہائش کا ان کے پاس بندوبست ہو، صحت و سلامتی کے لیے وسائل ان کے پاس موجود ہوں، موسمی اثرات سے بچنے کے لیے وسائل ان کے پاس مہیا ہوں، اور دیگر آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو۔ یہ ایک حصہ تھا جو بنی اسرائیل اس کے لیے طلب بھی کرتے تھے، مانگتے بھی تھے، مطالبات بھی کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مطالعہ یا مطالبہ کے بغیر بھی یہ ضروریات انہیں فراہم کرتے تھے۔ اور دوسرا کام جو حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ جاری رکھا وہ ان کی تعلیم و تربیت تھی، یعنی جس تہذیب میں یہ رہ رہے تھے، غلامانہ تہذیب میں، اس کے اثرات کو ختم کرنا، اور اس کی جگہ پر ان کے اندر الہی دینی شخصیت ایجاد کرنا، یا ہمارے بعض علماء اور دانشوروں کے تعبیر کے مطابق ان کی خود سازی کا مرحلہ شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور یہ ہر نبی کے لیے یہ مرحلہ لازم ہے، امت تیار کرنا، غیر آمادہ لوگوں کو تربیت کرنا، ان کے اندر آمادگی پیدا کرنا۔ یہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور لوگوں کو انقلاب کے ذریعے سے طاغوت کے نظام سے نکال کر الہی نظام میں لانے کے پابند ہیں، یہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیکن مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور قوم اسرائیل کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس تذکرے میں گویا تمام انبیاء کا تذکرہ آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح تیار کیا، مکہ کے اندر، پھر مکہ سے ہجرت کروائی، اور پھر نئی سرزمین پر یثرب میں، مدینہ میں آ کر الہی نظام قائم کیا، اور جو لوگ تربیت پا کر آئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور پیروی کی۔ بنی اسرائیل چونکہ رویوں کے لحاظ سے ایک معین اور ممتاز قسم کا سماج تھا، اس لیے ان کے رویوں کو اور ان کے سفر کو قرآن نے مثال کے طور پر مومنین کے لیے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت و زیر تعلیم و زیر تربیت کس رویے کے مالک تھے اور کیا دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ ان میں ایک مرحلہ جو انہوں نے اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دشواری ایجاد کی، وہ یہ تھی کہ اپنے مزاج کے مطابق یا بہانہ گیری یا بہانہ جوئی کے عنوان سے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم جو کھانا ہمیں پکا پکایا ملا، تیار کھانا ملتا ہے جو ہم خود نہیں کرتے، الہی تدبیر سے تیار ہو کے ہمیں مہیا کیا جاتا ہے، ہم وہ نہیں کھاتے بلکہ ہمیں راشن دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توبیخ کی، سرزنش کی، مذمت کی، اور انہیں اس بات پر تنبیہ کی کہ تم نادانی کا کام کر رہے ہو، احمقانہ، کہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جس کے تم مطالبہ کر رہے ہو وہ ادنا چیز ہے، وہ گھٹیا چیز ہے، اور تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔
لیکن وہ مصر تھے کہ ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے. یہ ان کے ممکن ہے لذت پرستی کی وجہ سے یہ کہا ہو، یا یہ احتمال ہے کہ تعلیم و تربیت کے دورانیے سے بھاگنے کے لیے اور فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ اختیار کیا ہے. بہرکیف یہ مطالبہ حضرت موسیٰ پر بہت گران گزرا. یعنی گویا حضرت موسیٰ کو اس مطالبے کے وقت اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی. جو الفاظ حضرت موسیٰ نے استعمال کیے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم. تمہیں اگر یہ چیزیں چاہیے تو پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، اس تربیتی ماحول سے، تربیت گاہ سے نکل جاؤ آپ اور شہر میں چلے جاؤ. مصر شہر کو کہتے ہیں. ہر چند ایک معین سرزمین کا نام بھی مصر ہے جہاں سے بنی اسرائیل نکل کے آئے تھے، لیکن عربی زبان میں مصر ہر شہر کو کہتے ہیں. اور جیسا اہل لغت نے ذکر کیا ہے، تاکید کی ہے کہ چھوٹے شہروں کو مصر نہیں کہتے، بڑے شہروں کو مصر کہتے ہیں. بڑی آبادیاں جہاں پر شہری نظام ہو اس کو عربی زبان میں مصر کہتے ہیں. لہٰذا انہیں حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ شہر کی زندگی اختیار کر لو، تربیت گاہ کی زندگی اگر پسند نہیں کرتے، تعلیم کی زندگی تمہیں تنگ کر رہی ہے، تو تم شہر کی زندگی یعنی آزاد زندگی میں چلے جاؤ، اور وہاں جو کچھ چاہتے ہو تمہارے لیے وہاں موجود ہوگا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگتے ہو، جو تمہارا مطالبہ ہے، جو تمہاری حاجت ہے یا جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، وہ ساری تمہیں وہاں پر میسر آ جائے گی. ٹریننگ کے دوران یہ نہیں سن رہے تھے. پہلے بھی اس کے متعلق آیات گزری ہیں کہ حضرت موسیٰ انہیں جو بھی کہتے تھے، ایک طبقہ ان کے اندر ایسا تھا جو ان تمام فرامین کی مخالفت کرتا تھا. ایک گروہ ایسا تھا حضرت موسیٰ کے اس جمعیت کے اندر. سارے نہیں تھے ہٹ درم، جیسا کہ قرآن نے بعد میں ان کی مختلف رویے بیان کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے اہل کتاب یکساں نہیں تھے. یہود و نصارہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے. یہود میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، نصارہ میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ ان کے رویے مختلف تھے. جیسے سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ان کے رویے کو ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں جیسا آیا 113 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لیسو سواء من اہل الکتاب، برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں اہل کتاب. ان میں ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ایک یہ جماعت ہے. سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. ایک جماعت ان کے اندر ایسی ہے اہل کتاب میں جو امت قائمہ ہے، جو آناء اللیل یعنی رات کے اثناء میں، رات کے وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وہم یسجدون، یہ تلاوت آیات کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اہل کتاب. ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، منکرات سے نہی کرتے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو. ویسارعون فی الخیرات، اور یہ تمام خیرات کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سرعت دکھاتے ہیں، پہل کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے صالحین میں سے ہیں.
یہ ایک جماعت ہے۔ دوسری ایک جماعت ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور وہ ذکر آیا 110 سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے مومنین کو خطاب ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے اللہ نے جو بنائی ہے، تشکیل دی ہے، نکالی ہے، اٹھائی ہے جو امت، اس میں تم بہترین امت ہو۔ اور وجہ یہ ہے تمہارے بہترین ہونے کی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تمہارے خیر امت ہونے کی، بہترین امت ہونے کی دلیل ہے یا اس کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اے کاش اہل کتاب بھی ایسے ہوتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی اگر یہ کام کرتے تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ہوتا، وہ بھی خیر امت ہوتے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ مومن ہیں لیکن اکثریت فاسق ہیں اہل کتاب میں سے۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر میں مدینہ میں قیام پذیر تھے یا دیگر اطراف کے علاقوں میں رہتے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس وقت کے اہل کتاب دو حصوں میں تھے، کچھ مومن تھے، وہ اکثر فاسق تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ خوب یہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، تکلیف البتہ اذیت کریں گے آپ کو، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نہ کہیں کہ اہل کتاب چونکہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے تو دین ختم ہو جائے گا، دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا، کہ بعض اوقات یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے دعوت اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والوں کے اندر ایک خاص طبقے کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مومن نہ ہوئے، انہوں نے ہماری دعوت قبول نہ کی تو گویا ناکام ہو گئے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، اگر اہل کتاب آپ پر ایمان نہیں بھی لاتے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہیں پہنچا سکتے، البتہ اذیتیں کریں گے، آپ کو اذیتیں پہنچا سکتے ہیں آپ کو۔ وَأَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر آپ کے ساتھ جنگ کریں، یہ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ آمادہ ہوئے تو بھاگ جائیں گے میدان سے، پشت دکھا جائیں گے، ثم لا ينصرون، اور اس صورت میں شکست کھا جائیں گے اور ان کے کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور یہیں پر ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں گے، جہاں بھی پائے جائیں گے، یہ ذلیل ہی ہوں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں سہارا ملے اللہ کی طرف سے یا انہیں سہارا ملے لوگوں کی جانب سے، ورنہ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر ذلت و خاری اور ان کے اندر مسکنت بھی طاری ہو گئی ہے، ان کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پھر ان کے وہ جرائم قرآن نے ذکر کیے ہیں جو سورہ بقرہ کی آیا 61 میں، جس کی ہم تفسیر میں اس وقت ہیں، اس کے اندر بھی یہی ان کے جرائم ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں فرق تھا۔ اکثریت فاسق تھے رسول اللہ کے زمانے میں بھی، لیکن کچھ مومن تھے، اور یہی تقسیم بندی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی تھی۔ سارے نافرمان نہیں تھے، یوں نہیں تھا کہ
مکمل طور پر کوئی فرد حضرت موسیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تھا. ایک کثیر طبقہ، اکثریت طبقہ ایسا تھا جو یہ حرکتیں انجام دیتے تھے، اور تاریخی روایات میں ان کا قبیلہ اور وہ افراد مشخص ہیں کہ کون اکساتے تھے دوسروں کو اور ماحول کون سے خراب کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ جس ماحول کو بناتے تھے یہ اسے مل کے خراب کر دیتے تھے. یہ دوسروں کو بھی، جس طرح اختیار اجل میں جب انہوں نے گسالہ اختیار کیا تو وہاں پر بھی کچھ لوگ ذمہ دار تھے جنہیں قتل کیا گیا، جنہیں سزا دی گئی، باقیوں کو معاف کر دیا گیا. شامل باقی بھی تھے، لیکن جو بانی تھے، جو اصل سبب بنے تھے اس گسالہ پرستی کا، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے قوم کو توڑ کے گسالے کے پیچھے لگایا، وہ دو گروہ تھے. اور بنی اسرائیل مجموعی طور پر اس وقت اس ماجرا میں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک اقلیت تھی جو حضرت ہارون کے ساتھ تھی، وہ نہ گسالہ بنانے میں شامل ہوئے اور نہ گسالہ پوجنے میں اور اس کو الہ ماننے میں شامل ہوئے. یہ مومن تھے اور اپنے عہد پر آخر تک باقی رہے. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے یہ سب کچھ فراہم کیا، اور اکثریت وہ تھی جو گسالہ بننے کے بعد متاثر ہو کر ورگلانے میں آ گئے اور اس شعبدہ بازی کا شکار ہوئے نافہمی کی وجہ سے، اور پھر گسالہ پرستی میں شامل ہو گئے. انہیں معاف کر دیا گیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، لیکن وہ پہلا طبقہ جنہوں نے گسالہ بنایا تھا اور سارا یہ ماحول بنایا، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ابھی جن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم زمین سے اگنے والی سبزیاں ہمیں دیں، ہم یہ ایک جیسا کھانا جو مسلسل ہمیں مل رہا ہے تیار کھانا، یہ ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. یہاں بھی یہی ماجرا تھا. سارے نافرمان نہیں تھے، یہ گروہ تھا، لیکن وہ باقیوں کے لیے ماحول خراب کر دیتا تھا. جہاں پر ایک اجتماعی حالت ہو، سماجی ترکیب ہو اور مختلف طبقات یکجا ایک سماج تشکیل دے رہے ہوں، تو وہاں پر جو طبقات وجود میں آتے ہیں، کچھ طبقات ہوتے ہیں فسادی، مفسد ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں فسادی ٹولہ، لیکن سماجی ماحول کو خراب کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں. ایک طبقہ اور ہوتا ہے محدود، چھوٹا گروہ ہوتا ہے جو مصلحین ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سماجی رویے اور سماجی حالت اچھی رہے، سدھری رہے، اور اس میں کوئی خلل اور اس کے اندر کوئی فساد نہ پیدا ہو. ہمیشہ خود صالح ہوتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کی تدبیر کرتے ہیں. اور اکثریت ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے. اکثریت ان میں سے جو طبقہ بھی اکثریت کو متاثر کر لے سماجی لحاظ سے، عوام اس کے پیچھے جاتے ہیں. سماجی اصولوں کے مطابق، عمرانیات کے اصولوں کے مطابق، اکثریت جنہیں عوام کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ خواص کے زیر اثر ہوتے ہیں، خواص سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی اس سماجی تقسیم میں 2 حصوں میں معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، خواص اور عوام. خواص اور عوام کا معیار وہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، پاکستان میں یا پاکستان جیسے معاشروں میں. ہم خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس مال و دولت اور ثروت زیادہ ہو، اور جو وسائل زندگی کے لحاظ سے کم ہوں انہیں ہم عوام کہتے ہیں. یا مثلا اگر کوئی سرکاری اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہوں، انہیں ہم آج کی اصطلاح کے مطابق، رواج کے مطابق خواص میں شمار کرتے ہیں. اعلیٰ افسران جیسے افسر شاہی ہے، جیسے عدلیہ کے قضات ہیں، یا جیسے افواج کے جرنیل ہیں، اس طرح جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں عہدے کے لحاظ سے، ثروت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، یا خاندان میں
مثلاً ایک ایسا خاندان ہے جس کے اندر نمایاں شخصیات ہے اور ان کی اولاد کو معاشرے میں ایک نمایاں خاصی خصوصیت حاصل ہوتی ہے، ہم انہیں خواص کہتے ہیں۔ اور باقی جو طبقات ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں، نہ کوئی بڑا عہدہ ہو، نہ دولت اور نہ ثروت ہو، نہ زمین جائیداد ہو، جاگیر ہو، اور نہ ہی کوئی خاندانی اس طرح کا نمایاں مقام ہو، تو باقی ان طبقات کو ہم عوام کہتے ہیں۔ یہ ہماری اصطلاح ہے، علمی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ علمی اصطلاح کے مطابق، سماجیات کی اصطلاح کے مطابق، خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جو معاشرے میں امیر ہوں یا غریب ہوں، خاندانی ان کی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، یا کسی عہدے پر فائز ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں، ایک برجستگی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک خصوصیت و تشخص، ایک پہچان معاشرتی ان کی بن جاتی ہے، اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ خواص ہر امیر آدمی کو نہیں کہتے، خواص اس امیر آدمی کو کہیں گے یا خواص میں سے شمار کریں گے جس سے لوگ متاثر ہوں، مذہبی لوگ ہوں یا دنیاوی لوگ ہوں یا سرمایہ دار ہوں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے، ان کے باتوں سے، ان کے فیصلوں سے، ان کے رجحانات سے۔ لوگوں کی نگاہیں انہی پر لگی رہتی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کسی چیز کو مانتے ہیں تو لوگ بھی مان لیتے ہیں، یہ کسی چیز کو انکار کرتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ جس طبقے کی طرف قلبی طور پر، ذہنی طور پر مائل ہوتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں ان کی طرف نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خواص کہلاتے ہیں۔ اور باقی سب عوام ہیں، وہ جو خود سوچتے نہیں ہیں، خود تشخیص نہیں دے سکتے اور خود فیصلہ نہیں کرتے، خواص کو دوسروں کو دیکھ کر کوئی رویہ اپناتے ہیں، یہ سب عوام کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی اپنی تشخیص نہیں ہوتی۔ یہ ہر معاشرے کا لازمہ ہے اور قانون ہے۔ حضرت موسیٰ جس سماج میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا، آزمائش کی، اور بنی اسرائیل، اس میں بھی یہ دونوں طبقات تھے، خواص بھی تھے اور عوام بھی تھے۔ خواص اگر حضرت موسیٰ کی پیروی کریں تو عوام وہ طبقہ جو خواص کی دیکھا دیکھی کوئی بات مانتا ہے، لہٰذا یہ ان خواص کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور عوام خود سے کوئی نہیں، نہ انہیں تشخیص ہوتی ہے کہ یہ قدم درست ہے، یا یہ تشخیص بھی نہیں ہوتی کہ یہ بات خراب ہے یا غلط ہے، یہ خود تشخیص نہیں دے سکتے۔ خواص سے یہ الہام لیتے ہیں عوام، خواص سے یہ رہنمائی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، کہ زیادہ تر لاشعوری طور پر ہوتا ہے کہ خواص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عوام۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی، یوں نہیں کہ تمام بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ تھا، یہ وہ خواص تھے، نمایاں لوگ تھے جو شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے، قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشانیاں ایجاد کرتے رہے ہیں۔ مثلا جب گوسالہ بنایا تو سارے بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوئے، یہ سرکردہ لوگ، مفسد لوگ، انہوں نے یہ کام کیا، ان کو دیکھ کر عوام ان سے متاثر ہوئے اور وہ اکثریتی طبقہ ان کی طرف آ گیا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں راشن دیا جائے، سبزی دی جائے جو زمین سے اگتی ہے، ہم وہ کھانا نہیں کھاتے جو آپ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ بھی خواص نے یہ اقدام کیا اور عوام ان کے ساتھ شامل ہوئے، عوام ان کے پیچھے چل پڑے۔ یہ مخرب طبقہ اندر موجود تھا، جب مصر سے چلے وہیں سے یہ حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ سمندر کے ساحل پہ پہنچے اور پیچھے فرعون فوج لے کر آ رہا تھا، تو وہاں پر بھی جنہوں نے اعتراض کیا اور ڈرایا اور حضرت موسیٰ
پر تنقید کی کہ آپ نے ہمیں مروا دیا ہے یا آپ مروا دیں گے ہمیں، آگے دریا ہے اور پیچھے فوج ہے، اب ہمیں کوئی نجات دینے والا نہیں. یہ طبقہ وہیں سے حضرت موسیٰ کے مخالف تھا. برادری کی وجہ سے اور قرابت کی وجہ سے یہ ساتھ نکل آیا. بنی اسرائیل شمار ہوتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اگر اکثریت چلے گئے تو باقیوں پر ظلم ہوگا. جیسے تقسیم ہند کے موقع پر مسلمان کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، باقی وہیں پر رہے، اور ان باقیوں کے گمان میں نہیں تھا کہ ہم پر ایک دن مودی حکومت کرے گا اور وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا یہاں پر. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آزاد سیکولر سرزمین ہے، یہاں پر ہم زندگی بسر کر لیں گے. فرعون کے نظام میں جو بنی اسرائیل تھے، خواہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، یہ بات سب کے مسلم تھی کہ فرعون ہم سب کو ختم کر دے گا. ہم جو موسیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں یا وہ جو موسیٰ پر ایمان نہیں رکھنے والے، ہر تو طبقے فرعون دونوں کا دشمن ہے. یوں نہیں کہ فرعون ان کا دشمن ہے جو موسیٰ کو مانتے ہیں اور جو موسیٰ کو نہیں مانتے ان کا دشمن نہیں ہے، وہ دونوں کا دشمن ہے. یہ بات ان کے لیے مسلم تھی، لہٰذا سب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ کوچ کر کے نکل آئے، وہاں رکا کوئی بھی نہیں. اور راستے میں البتہ جو ذہنی طور پر متفق نہیں تھے حضرت موسیٰ کی دعوت کے ساتھ، یہ اپنا کام کرتے رہے مختلف مواقع پر. اور سورہ بقرہ کی آیا 61 میں جس مرحلے کا ذکر ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا اور کروایا بنی اسرائیل سے کہ ہم اب آپ کی طرف سے مہیا کردہ انتظام اور کھانا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے انہوں نے ہڑتال کروائی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو صرف بات کھانے کی نہیں تھی، بلکہ وہ جتنا بھی تربیتی تعلیمی نظام تھا اس سب کا انکار تھا. چونکہ حضرت موسیٰ نے بعد میں جو انہیں بتایا وہ صرف ایک کھانے کے مینیو کی تبدیلی سے اتنا غضب موسیٰ میں نہیں آنا چاہیے تھا. چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کھانے میں تجاویز دیں کہ یہ پکائیں تو بہتر ہے، یہ نہ پکائیں. اس حد تک تو کسی کو غصہ نہیں آتا، کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بغاوت ہے، یہ ہڑتال ہے، یہ شورش کرنا چاہتے ہیں اور یہ در حقیقت نبی خدا کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اپنے کام میں، اپنے ہدف میں. اگرچہ بظاہر قرآن کریم کی آیت میں فقط یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو کھانا آپ ہمیں دیتے ہیں اس تربیت گاہ میں ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہمیں زمین سے اگنے والی سبزیاں دیں. لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں سختی سے کہا کہ تم احمق و نادان ہو، اور دلیل یہ ہے تمہاری کہ تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کا مطالبہ کر رہے ہو، اور اگر یہ کام کرنا ہے تو تم شہر میں چلے جاؤ. یعنی اس تربیت گاہ کو، اس ٹریننگ سینٹر کو چھوڑ جاؤ اور چلے جاؤ شہروں میں جا کر، جس طرح دوسرے لوگ کھا پی رہے ہیں تم بھی جاؤ وہاں کھاؤ پیو. تعلیم و تربیت اگر نہیں قبول کرتے تو چلے جاؤ، پھر جیسا مرضی ہے زندگی گزارو وہاں جا کر. جو چاہتے ہو شہروں میں، جو فساد چاہتے ہو وہ وہاں موجود ہے، جو لذتیں چاہتے ہو وہ شہروں کے اندر موجود ہیں. جیسے اس کی مثال یوں رکھیں کہ تربیت گاہوں میں، تعلیمی اداروں کے اندر جو طلاب ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اگر اسی طرح ہو جائیں کہ جو تربیت گاہ میں مدرسہ نے یا ان کے اسکول نے جو ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے یہ اس کے خلاف ہڑتال کریں، ہم نہیں مانتے، جو استاد ہمیں پڑھاتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے، جو کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نہیں مانتے، جو نظم و نسق قائم ہے اسے ہم نہیں مانتے، اور جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے اس کو نہیں مانتے، جو کھانا ہمیں دیا جاتا ہے ہم نہیں مانتے، جو رہائش ہمیں دی گئی ہے ہم یہ نہیں مانتے. یہ ہڑتال ہوتی ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے. خوب تجارتی مراکز تو تابع ہوتے ہیں ان لوگوں کے، چونکہ یہ لوگ فیس دے کے، پیسے دے کے تعلیمی اداروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا عموماً ان کی ہڑتالیں مؤثر ثابت ہوتی ہیں. چونکہ اگر یہ شورش کر دیں، بغاوت کر دیں اور اس ادارے کے اندر نہ رہیں تو
نقصان ادارے کا ہے، چونکہ ادارہ انہی سے پیسے لے کے کماتا ہے، چلتا ہے، لہٰذا عموماً ان ہڑتالوں کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کام اگر پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر ہو، فوج کی ٹریننگ سینٹر کے اندر ہو، وہ ہڑتال کریں تو ان کی ہڑتال کے سامنے وہ نظام تسلیم نہیں ہوتا، چونکہ اگر یہ ہڑتال کریں تو نقصان ان کا ہے۔ انہیں اگر ٹریننگ سے نکال دیا جائے، جو پولیس کی ٹریننگ لے رہے ہیں، جو فوج کی ٹریننگ لے رہے ہیں، یا جو باقی جو سروسز ہیں ان کے لیے تربیت گاہ کورس رکھے جاتے ہیں، ان سے اگر یہ فرار اختیار کریں تو انہیں نکال دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے جو، نقصان حکومت کا نہیں ہونا، نقصان تمہارا ہونا ہے کہ تمہیں جاب دے رہے ہیں، تمہیں ملازمت دے رہے ہیں، تمہارے لیے یہ ٹریننگ ضروری ہے۔ بلکہ ایسی جگہوں پر اگر انہیں کسی وجہ سے ٹریننگ سے نکالا بھی جائے تو نہیں جاتے، منتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں نہ نکالا جائے، ہمیں تربیت حاصل کرنے دے دی جائے۔ خوب یہی کام حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا کہ ایک تخریب کار طبقہ جو شروع سے اس قوم کے اندر شامل تھا، جو ہر موقع پر بہانہ ڈھونڈ کے بغاوت کروانا، ہڑتال کروانا، شورش کروانا، یہ اس کا ذمہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کیا بھی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، معمولی سا موقع بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت ان سے متاثر ہو جاتے تھے، اس مفسد طبقہ سے، تخریب کار طبقہ جو ان معاشرے کے اندر تھا، ان سے عموماً عوام متاثر ہو جاتے ہیں، چونکہ عوام کہتے ہی اس طبقے کو ہیں جو خود صحیح اور غلط کو تشخیص نہ دے سکے۔ صحیح اور غلط کے لیے جن لوگوں سے متاثر ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں یہ، مثلا قبیلے کا بڑا انسان ہے، یا کوئی مشہور آدمی ہے، یا کوئی سیاستدان ہے، یا کوئی علماء ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ بات درست ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں یہی قبائلی حالت اور یہی عوامی بے شعوری ہمارے آج کی موجودہ نسل میں زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مذہبی طبقہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ اپنے مذہبی فرقے کے بڑے گرو سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ عوام خود سے تشخیص نہیں دیتے، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر انہیں ہڑتال پر اکسائے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں، وہ انہیں جلوس نکالنے کا کہے یہ جلوس شروع کر دیتے ہیں، وہ احتجاج کا حکم دے یہ احتجاج کر دیتے ہیں، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، خود تشخیص نہیں دے سکتے کہ ہمیں یہ کام جو ہم سے کروایا جا رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آج کی موجودہ نسل میں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ تفسیر شریف قرآن، جس میں زیادہ تر وقفہ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، یہ 2024 میں، یعنی ابھی ہم ستمبر 2024 میں ہیں اور آج 15 ستمبر 2024 ہے، اور آج کی انسانی نسل اور مسلمان نسل کا ایک بڑا امتحان اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، انہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور وہ غزہ میں، فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے یہ ظلم شروع ہوا اور ابھی ستمبر اکتوبر آنے والا ہے، سال ہو گیا ہے پورا۔ اس سال میں ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ مسلمانوں نے، عرب مسلمان، عجم مسلمان، مختلف ممالک کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، انہوں نے کوئی اس ظلم کے خلاف مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ چونکہ عوام خواص کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عوام یہ ظلم سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں مناظر اور اس سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، چونکہ یہ عوام ہے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے مافوق خواص کو۔ مثلا کچھ لوگ جو پیروں کے تابع ہیں وہ پیر کو دیکھ رہے ہیں، جو مفتیوں کے تابع ہیں وہ مفتیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو مجتہدین کے تابع ہیں وہ مجتہدین کو دیکھ رہے ہیں، جو سیاستدانوں کے تابع ہیں وہ سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، جو سرداروں کے تابع ہیں وہ سرداروں کو دیکھ رہے ہیں، جو حکمرانوں کے تابع ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ سب عوام ہیں جو اپنے مافوق طبقے کو، خواص کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکہ کوئی اقدام نہیں کرتے، اس لیے عوام بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ آج کا معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک اقلیت طبقہ ہے بے حس، اور عوام بے حس نہیں ہیں لیکن ظلم پہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواص کے تابع ہیں، اور یہی ہم تاریخ بھر میں دیکھیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عوام کیوں لا تعلق رہے؟ چونکہ خواص لا تعلق تھے۔ وہی منظر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور ہر زمانہ مختص نہیں ہے اس زمانے کے ساتھ، یا یہ دو مثالیں نہیں ہیں، تاریخ انسانیت ایسے ہی رہی ہے۔ اور جیسا قرآن نے بنی اسرائیل کی مثال دی ہے، تو صرف بنی اسرائیل میں یہ قواعد نہیں ہیں، تمام بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے اقوام گزری ہیں ان سب میں قانون یہی تھا، طریقہ یہی تھا، سماج یہی تھا، اور رجحان یہی تھا۔ لہٰذا یہ مفسد طبقہ، انہوں نے، ہم آج کی رائج زبان کے مطابق اگر اس مطلب کا تفسیر کریں یا اس مطلب کی، تو یہ ہے کہ انہوں نے ہڑتال کروائی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک، موسیٰ علیہ السلام کی نہضت، موسیٰ علیہ السلام کا عمل، ان کی تعلیم، ان کا تربیت، ان کا نظام، اس کے خلاف ہڑتال کروائی انہوں نے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام برہم ہوئے اور اللہ کو غضب آیا، اور یہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ صرف کھانے کے مینیو کی تجویز پر یہ اتنی شدت نہیں تھی، بلکہ یہ پورے عمل کے خلاف ایک ہڑتال تھی۔ اس لیے حکم بھی ان کو یہ ملا کہ اہبتو، گر جاؤ تم، اور اس پستی میں چلے جاؤ، گراوٹ میں چلے جاؤ۔ شہری زندگی سے مراد یعنی بے ہدف زندگی، بے مقصد زندگی، اور لذت والی زندگی، خواہشات کی زندگی، آزاد زندگی جس میں تمہارا کوئی ہدف مقصد نہیں ہے، تعلیم و تربیت کے بغیر زندگی، چلے جاؤ اہبتو مصر، تم حبوط کرو۔ پھر جب بھی کوئی طبقہ، یہ ہڑتالی طبقہ ہڑتال کرتا ہے دین کے خلاف، دینی عمل کے خلاف، اور قرآنی اصول کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف، اور ولی اور امام کے راستے کے خلاف، جب کوئی طبقہ ہٹ درمی کرتا ہے، ہڑتال کرتا ہے، تو یہ اس کی گراوٹ ہوتی ہے، یہ پستی ہے، اس کی پستی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، اور کرواتے بعض خواص ہیں، ان خواص کی وجہ سے یہ باقی طبقہ سارا پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انہیں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبتو مصر، ٹھیک ہے شہروں میں چلے جاؤ تم، حبوط کے ساتھ کہا ہے۔ عربی میں اور بھی الفاظ ہیں جو انہیں کہے جا سکتے تھے، مثلا اذهبو، چلے جاؤ یہاں سے، یا مثلا انہیں اخرجو، یہ کہا جا سکتا نکل جاؤ یہاں سے آپ، یا دیگر عربی کے اور مترادف الفاظ موجود ہیں۔ حبوط خصوصاً اہبتو کہا ہے، جو باقی آیات کے اندر بھی ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ قرآن نے دو حبوط خصوصیت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک حبوط انسانیت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور زوج آدم کے لیے جو زندگی، جو معیار، جو سطح مقرر کی تھی، وہاں سے شیطان نے آدمیت کو، انسانیت کو گرایا ہے۔ گراوٹ کا شکار شیطان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ ایک گراوٹ ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور دوسری سماجی گراوٹ ہے، وہ انسانی گراوٹ تھی اور یہ سماجی گراوٹ ہے۔ اس گراوٹ میں شیطان دخیل تھا، یہاں بھی شیطان دخیل ہے۔ یہ سماجی گراوٹ اہبتو مصر، بنی اسرائیل کی گراوٹ میں یہ بھی شیطان داخل ہے یہاں پر، لیکن وہ شیاطین طبقات جو اسی سماج کا حصہ ہیں، یہ شیاطین اس گراوٹ کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں۔ یعنی جب بھی معاشرہ ارتقا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، عروج پکڑتا ہے اور سدھرتا ہے، سلجھتا ہے، سنجیدگی اس کے اندر آتی ہے،
تو یہ بھی خواص کی وجہ سے ہوتی ہے. جب اس معاشرے کے اندر مصلحین عوام کو متاثر کر سکیں اور عوام مصلحین کے اتباع کریں، پیروی کریں، جیسے انبیاء ہیں، جیسے ائمہ ہیں، جیسے اولیاء ہیں، جیسے علماء ہیں، وہ علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر، اللہ کے دین پر اور اللہ کے راستے پر لوگوں کو لے کر جانے کے لیے متعہد ہیں، جنہوں کا عہد ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. عوام اگر ان سے متاثر ہوں تو ان کو دیکھ کر عوام اس راہ کو اختیار کریں گے، اور اگر عوام گریزاں ہیں، عوام اس راہ سے دور ہیں، لا تعلق ہیں، تو وہ بھی کسی سماجی طبقات میں سے کسی طبقے کی وجہ سے ہیں، خواص کی وجہ سے ہیں. جیسے مثال دی کہ آج کی انسانیت اور آج کا مسلمان غزہ فلسطین کے موضوع پر لا تعلق ہے، تو یہ عمومی جو عام دنیا ہے، دنیا اسلام یا دنیا انسانیت، یہ خواص کی وجہ سے بے حس ہوئے ہیں، خواص نے ان کو بے حس کیا ہے. اس وجہ سے اس گراوٹ میں خواص کا بڑا کردار ہے. اب ہم قرآنی ضابطے کے مطابق آج کی نسل کا جائزہ لیں کہ آج کی نسل کیا حبوط ہابط ہے یا نہیں ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ انسانی نسل اور موجودہ مسلمان اور خصوصاً ہم لوگ، ہم جو اس سرزمین پر اور اس مملکت میں رہتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو طبقاتی یعنی قرآنی تقسیم کے مطابق جس طبقے میں ہم شمار کریں، حابطین میں سے ہیں ہم، یا جنہیں قرآن کہتا ہے مفلحون میں سے ہیں ہم، فلاح یافتہ ہیں ہم؟ فلاح، مفلحون قرآن کی اصطلاح ہے، اس کا اردو میں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب لوگ. یہ نہیں ہے ترجمہ اس کا، کامیاب لوگ ترجمہ نہیں ہے. مفلحون کہتے ہیں فلاحت، کھیتی باڑی کو کہتے ہیں. مفلحون یعنی وہ طبقہ، وہ قوم، وہ معاشرہ اور سماج جنہوں نے کسان کی طرح، دہقان کی طرح ایک بیج کاشت کیا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اور ایک عمل شروع کیا ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا ہے، اس پر قائم رہے ہیں، اس کی آبیاری کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اور پھر اس پہ فصل بھی اگا لیا، نتیجہ بھی لے لیا ہے، اور وہ نتیجہ اب لے کر اس نتیجے سے زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں. قرآن کی مفلحون کی اصطلاح یہ ہے. فلاحت یعنی وہ کسان جو کاشت کر کے اور سارے مراحل میں اس فصل کی حفاظت کر کے پھر محصول کو کاٹ کے گھر لاتا ہے، یہ مفلح کہلاتا ہے، یہ فلاحت یہ ہے. تو قرآن نے دو طبقات ذکر کیے ہیں، یعنی ہر انسانی نسل دو حالتوں سے باہر نہیں ہوگی، یا مفلحون میں سے ہوگی، یعنی جس قوم نے اپنا ایک ارتقائی سفر شروع کیا ہے اور نتائج بھی حاصل کر لیے ہیں، اور آج نتائج حاصل کر کے، نہ کہ ہمیشہ تگ و دو میں رہیں. بالآخر کسان ساری عمر ہل نہیں چلاتا رہتا، ایک وقت میں ہل چلاتا ہے، ساری عمر زمین کو پانی نہیں دیتا، مقررہ وقت پر پانی دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ہل چلانا اور پانی دینا، بلکہ اس کا نتیجہ کاٹ کے فصل حاصل کر کے گھر لاتا ہے یا بیچتا ہے اور اسے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. مفلحون وہ نہیں ہیں جو ساری عمر تگ و دو کرتے رہیں. مفلحون وہ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں، جیسے آج کی نسل ہے، انہوں نے اپنے دور میں کاشت کیا اور کاشت کر کے اس فصل کو اگایا، پروان چڑھایا اور کاٹ کے نتیجہ لے رہے ہیں. یہ مفلحون نسل ہے یہ. ورنہ وہ جو ساری زندگی ہل چلا رہے ہیں، ساری زندگی زمین ہموار کر رہے ہیں، بیج کاشت نہیں ہو رہا، بیج ان کا اگا نہیں ہے، یہ مفلحون نہیں ہیں. دوسرے ہیں حابطین. مفلحون کے مقابلے میں حابط یعنی گراوٹ کا جو شکار ہیں، جو پستی کا شکار ہیں، اور جو پستی میں چلے گئے ہیں، ذلت و رسوائی میں چلے گئے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے فلاحت نہیں کی،
جنہوں نے الہی نظام کی مخالفت کی ہے، کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، نافرمانی کی ہے، عصیان کیا ہے اور رد کیا ہے. انہوں نے رد کر کے پھر کس طرف گئے ہیں؟ لذتوں کے پیچھے چلے گئے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلے گئے ہیں. جو ان کے اندر حسرتیں تھیں یہ ان کو پورا کرنے کی راہ پر چلے گئے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ ہمیشہ گرے ہوئے لوگ، گھٹیا اور پست لوگ ہیں. بس ہم اس قرآنی ضابطے کے مطابق اپنا جائزہ لیں، حساب لیں کہ ہم ہابطین میں سے ہیں یا مفلحون میں سے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آج کا مسلمان مفلحون میں سے ہے، یعنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں کہ غلبہ ہے ان کا، غلامی نہیں ہے، پستی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، تو یہ سب سے جھوٹا انسان ہوگا. اس صدی کا یا اس زمانے کا سب سے بڑا کذاب انسان یہ ہوگا جو آج مسلمانوں کو کہے کہ یہ ترقی یافتہ ہیں یا یہ فضیلت رکھتے ہیں عالمین پر اور غلبہ ہے ان کا عالمین کے اوپر، اور باقی انسانیت غیر مسلم طبقات وہ ان کے تابع ہیں یا ان سے متاثر ہیں. اگر یہ کوئی کہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. بلکہ مسلمان مکمل طور پر اپنی تمام زندگی کے ہر پہلو سے دوسری اقوام کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، ان کے رہین منت ہو گئے ہیں، ان کے محتاج ہو گئے ہیں. اور کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ اہبتو مصرا، شہری زندگی، گراوٹ والی شہری زندگی. یعنی گراوٹ والی وہ زندگی جو منڈیوں میں خریداری کر کے، اور یہ دوسرے ممالک اور دوسرے طبقات کی منڈیاں بن چکے ہیں. یہ حبوطی زندگی ہے، یہ ہابط قوم ہے. مثلا اس وقت ہم دیکھیں کہ مفلحون میں سے چائنا ہے یا پاکستان ہے، تو چائنا مفلحون میں سے ہے، چونکہ انہوں نے آزادی ایک ساتھ حاصل کی، پاکستان کے ساتھ آزادی حاصل کر کے فلاحت شروع کی، اور اس فلاحت کا نتیجہ آج لے رہے ہیں. ساری دنیا کو یہ اپنی مصنوعات پیش کرتے ہیں اور غلبہ ہے، فضیلت بر عالمین ہے، ان کو برتری ہے عالمین کے اوپر. ہم کیا ہیں؟ ہم ذلت و مسکنت کی طرف آ گئے. حبوط کیا ہے. کیوں حبوط کیا ہے ہم نے؟ اس گراوٹ کا سبب کیا ہے کہ ہم محتاج ہیں. آج قرضے لے کے خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے قرضہ دے دیا ہے. یہ حبوط اس ہڑتال کی وجہ سے ہے، نافرمانی کی وجہ سے ہے جو ہم نے نبی علیہ السلام کے راستے کے خلاف کی ہے. جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور راستے سے انحراف کیا ہے، ہڑتال کی ہے اور حماقت دکھائی ہے کہ ادنا کی خاطر اعلیٰ کو چھوڑ دیا ہے. جو اعلیٰ چیز اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، اعلیٰ مادی وسائل، اعلیٰ مادی زندگی، اعلیٰ دنیاوی زندگی، اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ نظام، سارا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے ادنا سے. اس ادنا میں کیا ہے؟ اس میں لذتیں ہیں، اس میں مثلا جو چیزیں ہماری پسند کی ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں. اور یہی گراوٹ ہے کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا. مثلا ایک انسان ہے، بہت سارے ہیں، ہم دیکھیں بہت سارے معاشروں کے اندر جن کو، اب پاکستان میں تو ہمیں یہ سعادت نہیں ہے لیکن ایران میں ہے، ایران میں نظام اسلامی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایران کے اندر ہے، یا میں اگر کہوں سب ہی ہیں تو بھی مبالغہ نہیں ہے. ان کی حسرت یہ ہے کہ ان کو امریکہ میں، یورپ میں مل جائے جگہ، یا وہ چیزیں ایران میں ملیں، یا پھر چونکہ انقلاب آنے سے یہ پابند ہو گئے ہیں، اعلیٰ نظام آیا ہے، اسلامی نظام آیا ہے، یہ اس کے لیے تنگ پڑ گئے ہیں. یہ تنگ پڑ کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو اس وقت یورپ اور مغرب میں ہیں یہ ہمیں میسر ہوں. یعنی اس وقت بنی اسرائیل نے، چونکہ اس وقت کی لذتیں یہی تھیں، تنوع، کہ عدس ہو، بصل ہو، فوم ہو، اور یہ چیزیں ان کی لذات میں سے تھیں. آج کے انسان کی لذات یہ نہیں ہے. آج کے انسان کی لذات موبائل ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عیاشی ہو، تفریح ہو، خوب یہ چیزیں ہیں. اب ان کو میسر ہے الہی نظام، امامت کا نظام، لیکن اس امامت کے نظام سے یہ تنگ آ گئے ہیں، اکتا جاتے ہیں. اکتا کے یورپ
میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے؟ موسیٰ زمان کا حکم کیا ہے؟ اہبتوا مصر، جاؤ جہاں زندگی گزارنا پسند کرتے ہو چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود، جو تمہارا رجحان ہے، جو تمہارا خواہش ہے، تمہاری خواہش ہے، یہ سب وہاں موجود ہے۔ اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جو تم چاہتے ہو وہ سب وہاں ہے۔ یہ سعادت نہیں ہے، یہ حبوط ہے، یہ بدبختی ہے، یہ پستی ہے، یہ گراوٹ ہے کہ ہم الہی نظام سے نکل کر حبوط کر کے وہاں چلے جائیں جہاں ہماری مرضی کی ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ساری ہوں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ نہ ہو، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہ نہ ہو، جو امام چاہتے ہیں وہ نہ ہو، جو ہمارے پیشوا چاہتے ہیں وہ نہ ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو۔ یہ حبوط ہے، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ گراوٹ ہے۔ قرآن کریم کو اگر درست طریقے سے سمجھیں، جو قرآن نے مثالیں دی ہیں، جو سماجی مثالیں دی ہیں، ہمارے لیے دی ہیں، مسلمانوں کے لیے دی ہیں، کہ گراوٹ، سماجی گراوٹ کس کو کہتے ہیں اور سماجی پستی کس کو کہتے ہیں۔ وہ گراوٹ والی قوم، پست قوم، ذلت و مسکنت والی قوم کون سی ہے؟ جسے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے اہبتوا مصر، تم ان آباد ملکوں میں چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر ان پر ذلت و مسکنت اور جو رسوائی، وہ سب کچھ ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، چونکہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، جو انہوں نے نظام زندگی چنا ہے اپنے لیے، وہ اس کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہی ہے۔ ککڑی تو مل جائے گی تمہیں وہاں پر، اصل و بسل تو تمہیں مل جائے گا، عدس مل جائے گا تمہیں، لیکن ہے ذلت و رسوائی ہے، تمہاری بھی، تمہاری نسلوں کی بھی ہے۔ موسیٰ کے ٹریننگ سینٹر میں رہو گے، وہاں پر آپ کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم تھوڑا اور مربوط کر لیں، جو خطبہ جمعہ میں بات ہوتی ہے آج انہی ایام میں جاری ہے، کہ طیب و خبیث کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات طیبہ، انسان کی حیات کا ایک بڑا اعلیٰ درجہ اسی دنیا میں، نہ کہ مرنے کے بعد، حیات طیبہ دنیاوی حیات، موت سے پہلے کی حیات کا ایک مرحلہ ہے، ہدف ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو، من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تم میں جو بھی عمل صالح کرے، عورت ہو یا مرد، اور وہ مومن ہو، اس کے لیے ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسے ہم حیات طیبہ احیا کریں گے، عطا کریں گے، اسے زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی۔ اور طیب زندگی کے مقابلے میں ایک خبیث زندگی، یعنی بیکار اور ناکارہ زندگی جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ طیب اس زندگی کو کہتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ ہے، جس کا مقصد ہے، جس کا نتیجہ ہے۔ اگر اس بات کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اہبتوا، گر جاؤ تم اور پستی اختیار کر لو، تم گراوٹ اختیار کر لو، تم اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ تم، جو تمہیں چاہیے وہ سب وہاں ملے گا، لیکن وہ زندگی ساری خباثت والی زندگی ہوگی، چونکہ کہا گیا کہ اس میں ذلت ہوگی، اس میں رسوائی ہوگی، اس میں خاری ہوگی، اس میں عزت نہیں ہوگی، اس میں وقار نہیں ہوگا، اس میں آزادی نہیں ہوگی، اس میں انسانیت نہیں ہوگی، اس میں بندگی خدا نہیں ہوگی، صرف لذتیں ہوں گی تمہارے لیے، آسائشیں، سہولتیں اور لذتیں ہوں گی، لیکن زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یعنی وہ خبیث زندگی ہے جو موسیٰ کی تربیت گاہ سے نکل کے جو یہ قوم اختیار کرے گی، وہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اسی طرح کام کیا جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا، ہو بہو ویسے ہی ایک نبی مبعوث ہوئے اس قوم کے اندر جو امیین تھے اور ضلالت مبین میں مبتلا تھے، انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ نے ان کو اسی ضلالت و جہالت سے اور جاہلیت سے نکالنے کے لیے
کام شروع کیا اور ان کو دعوت دی، ان کو پیغام دیا، ان کو بیدار کیا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا عمل شروع کیا۔ مکہ میں نبوت کے اعلان کے 13 سال تک مکہ میں بیٹھ کر سختیاں جھیلیں، مشکلات جھیلیں اور انہیں تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزارا۔ اکثریت نے یہ دعوت قبول نہیں کی، ایک اقلیت نے دعوت قبول کی۔ اس اقلیت کو بھی اتنا ستایا گیا کہ ان کے لیے مکہ میں رہنا محال ہو گیا، تو رسول اللہ نے ان سے ہجرت کروائی اور ہجرت کروا کے دوسری سرزمین پر لے جا کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں وہ ادنا چھڑوا کر اعلیٰ کی طرف لائے۔ جب یہ ادنا تھے تو انہیں اتنی سختیاں نہیں تھیں، ادنا زندگی، گھٹیا زندگی، جب مکہ میں یہ غیر مسلم تھے، مشرک تھے، جب بت پرست تھے، اس وقت زندگی کی سہولتیں تھیں، یہ سب اچھی آسائش اور رفاہ میں تھے، لیکن یہ گھٹیا زندگی تھی، ادنا زندگی تھی، اور رسول اللہ نے ان کو اس زندگی سے نکالا۔ وہ زندگی جو انہیں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ سختیوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، لیکن وہ اعلیٰ زندگی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح استبدال نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا اس موضوع کو، یعنی یہ نہیں اختیار کیا کہ ہمیں وہ لذتیں دی جائیں جو پہلے ہمیں میسر تھیں، جو وہاں پر ہمارے لیے ماحول تھا۔ انہوں نے یہ تبدیلی نہیں کی، سختیاں برداشت کی، اور جو تعلیم و تربیت کا رسول اللہ نے ان پر عمل انجام دیا، اس کا انہوں نے نتیجہ لیا، تو مفلحون میں سے قرار پائیے، نتیجہ لے لیا انہوں نے۔ اسی طرح اگر ہم آج کے نسل کا جائزہ لیں، یہ نسل جو کچھ کر رہی ہے وہ حبوط کی زندگی گزار رہی ہے، مسلمان حبوط کا شکار ہیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم شہروں میں چلے جاؤ، جو چاہتے ہو تم وہ وہاں میسر ہے تمہیں، لیکن جب یہ زندگی اختیار کرو گے حبوط، پھر یہ بعد میں اس کے نتائج ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اس حبوط کی زندگی میں ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ ضربت یعنی لکھ دی جائے گی، تمہیں ضرب ڈال دی جائے گی تمہاری زندگی، کہ تم کبھی بھی اس زندگی سے باہر نہیں آ سکو گے تم۔ خب پس یہ در حقیقت ایک ایسا ناہنجاری کا عمل تھا بنی اسرائیل کا، نافرمانی کی انہوں نے، ہٹ درمی کی، جس کے مقابلے میں انہیں اتنا شدید حکم سنایا گیا کہ اہبطوا مصر، پھر نکل جاؤ، تم شہروں میں چلے جاؤ، یعنی تربیت گاہ چھوڑ دو، تعلیم چھوڑ دو، تزکیہ تعلیم چھوڑ دو، اور الہی نظام چھوڑ دو، تم جہاں جاتے ہو۔ جیسے یہاں پابندیاں ہیں، یہاں فلاں ہیں، خوب ٹھیک ہے، پابندیاں ختم ہیں، آپ چلے جاؤ، واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ۔ جیسی کثافت ضلالت وہاں تھی، دوبارہ اس کا جا کے حصہ بن جاؤ، جز بن جاؤ، نتیجہ بھی تمہارے لیے وہی نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد آیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یہ اب مجموعی طور پر قرآن نے ایک نتیجہ نکالا ہے بنی اسرائیل کے ان سارے رویوں کا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا راستہ دیا، وسائل دیے، نبی دیے، راہبر دیے، کتاب دی، اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا نافرمانی کا، اس کے نتیجے میں پہنچے کیا، حاصل کیا کیا، ذلت و رسوائی اور خاری ان کے نصیب میں آئی ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔